أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ ابیضت، سفید ہو گئے ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی مہربانی میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں، علیک، آپ کے سامنے، بالحق، برحق طریقے سے، صحیح پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کے احکام. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور کیوں اللہ احکام سنا رہا ہے، کیوں لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، کیوں لوگوں کو جہنم کے احوال بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ مَا اللَّهُ، نہیں ہے اللہ، یرید، چاہتا، نہیں چاہتا ہے اللہ ظلم کرنا، للعالمین، جہانوں پر کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ لوگ مان جائیں، لیکن جب نہیں مانیں گے تو خود اپنے اوپر ظلم کریں گے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ان کو تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں، بالحق، برحق. اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ عالمین پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو فی السماوات، آسمانوں میں، وما فی الارض، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. مطلب وہ قادر مطلق ہے، وہ شہنشاہ مطلق ہے، اس کی حکومت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی جانب ترجع الامور، تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. ابھی فرمایا تھا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دیتی رہے. فرمایا ساری امت کا اصل کام یہی ہے. کنتم خیر امت، کنتم، تم ہو، خیر امت، بہترین امت، اخرجت للناس، اخرجت، نکالی گئی ہے یہ امت، للناسی، لوگوں کے لیے. نکالے جانے سے مطلب برپا کی گئی ہے، لائی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے. اس سے پہلی جو امتیں تھیں وہ دین پر عمل کرتی تھیں، البتہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انبیاء کرام کرتے تھے. اس امت کو اسی لیے برپا کیا گیا ہے کہ یہ کام اب یہ امت کرے گی. تأمرون، تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، نیکی کا، وتنہون، اور تم روکتے ہو، عن المنکر، برائیوں سے، وتؤمنون، اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ، اللہ پر. یہ کام کسی وقت میں اہل کتاب کے پاس، یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تھا، اب یہ تم کو دیا گیا ہے، تو ان سے کوئی ضد ہے اللہ کو؟ فرمایا نہیں. وَلَوْ آمَنَ، اور اگر ایمان لے آتے اہل الکتاب، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، مگر انہوں نے مانا نہیں، وہ ایمان نہیں لائے. اور جو ان میں سے لاتے رہیں گے، وہ ایمان قبول کرتے رہیں گے، وہ بھی خیر امت میں شامل ہوتے رہیں گے. اللہ کا کسی سے کوئی خصوصی تعلق نہیں. منہم المؤمنون، ان میں ہیں کچھ ایمان والے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نجاشی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لوگوں پر اللہ کا کرم ہے، یہ کچھ لوگ ہیں اور یہ اس امت میں شامل ہو گئے اور یہ بھی نیکی کی دعوت دینے لگے. لیکن وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے وہ ہیں الفاسقون، جو فرمانبرداری سے نکل جانے والے ہیں. تو باہری تعداد تو ان کی نافرمانوں کی ہے. اب یہودی بھی ہمارے دشمن، عیسائی بھی دشمن ایمان والوں کے، اور عرب کے مشرک تو تھے ہی دشمن. اور میں ان کے زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لَن يَضُرُّوا، ہرگز وہ تکلیف نہیں دے سکتے ہیں، تم کو، إِلَّا أَذًى، مگر ذرا سی تکلیف. مطلب یہ سارے مل کر کے امت کو ملیا میٹ کر دیں، امت کا نام و نشان مٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں چھوٹ موٹ گھٹنائیں تھوڑی بہت تکلیف دے سکتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ جنگ کریں گے تمہارے ساتھ، ہے صحابہ کرام، یولو، تو پیٹھ موڑ، تو بھاگیں گے وہ، تمہارے مقابلے میں، الادبارہ، پیٹھ دکھا کر، پھریں گے، واپس بھاگیں گے پیٹھ دکھا کر، نہیں تمہارا مقابلہ کر سکیں گے. الحمدللہ صحابہ نے ثابت کیا. مدینہ کے 3 قبیلے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تینوں نے طاقت آزمائی کی اور تینوں پشت دکھا کر کے بھاگے. اس کے بعد روم کی اتنی طاقتور حکومت، عیسائیوں کی حکومت، اس نے مدینہ پر حملے کا پلان بنایا، لیکن خدا نے اس کو بھی رسوا کیا.
सुम्मा ला युनसरून, फिर इनकी मदद नहीं की जाएगी। और ईमान सहाबा के जैसा होगा तो क़यामत तक वैसे ही मनाजिर देखेंगे। ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्ला, ज़ुरिबत मार दी गई है, अलैहिम इन पर, अद्दिल्ला तो रुसवाई, ऐनमा सुक़िफ़ू जहाँ कहीं ये पाए जाएंगे, हर जगह ख़ास तौर से यहूदियों की तरफ रूए सुखन है, ज़लील होकर के रहेंगे। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, मगर अल्लाह की रस्सी के ज़रिए से। अल्लाह की रस्सी का मतलब अल्लाह को इनसे दुश्मनी इस वजह से नहीं कि ये यहूदी हैं, आज भी तौबा कर लें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें तो ज़िल्लत नहीं इज़्ज़त नसीब हो जाएगी। दूसरा माना अल्लाह की रस्सी कि यहूदी कहीं मुआहिदा करके मुसलमानों के साथ इज़्ज़त के साथ रहें तो रह सकते हैं, वरना ज़िल्लत से दो चार रहेंगे। वहब्लिम मिनन्नास, या लोगों की रस्सी, ईमान वालों की रस्सी लोगों की, लोगों का मतलब कि दूसरे मुश्रिकों का सहारा ले लें या दूसरे तबकों का सहारा ले लें तो फिर हो सकता है कि कुछ ताकत इनको मिल जाए। यहूदी तकरीबन 4000 साल तक दर बदर रहे हैं, दुनिया भर के अंदर बिखरे रहे, चंद यहाँ चंद वहाँ चंद वहाँ इस तरह रहे हैं, और ये ज़िल्लत से ही दो चार थे। आज आप सिर्फ इसराइल में उनको देख रहे हैं और आप कहेंगे नहीं जी बड़ी इज्जत से वो रह रहे हैं, लेकिन कुरान ने कहा बिहब्लिम मिनन्नास, लोगों की रस्सी पकड़ के रहें। तो अमेरिका की पूंछ नहीं पकड़ी हुई इन्होंने, फ्रांस और जर्मन और बरतानिया की पूंछ नहीं पकड़ी हुई। 1918 में इन्होंने प्लान बनाया था कि इस तरह इनको इकट्ठा किया जाए इसराइल में, हम सब इनकी पुश्त पर रहेंगे और इनके ज़रिए से कुछ वो काम करेंगे जो हम नहीं कर सकते हैं, तो उनके सहारे से हैं। और उनको वहाँ क्यों जमा किया जा रहा है, इंशाअल्लाह सूरह बनी इसराइल के आखिर में उसका जवाब आएगा। वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वबाउ पीछे गुजर चुका, माना क्या, मुस्तहिक होना, आसान माना, और वह मुस्तहिक हो गए बिग़ज़बिन मिनल्लाह, बिग़ज़बिन कहर के, गज़ब के, मिनल्लाही अल्लाह के गज़ब के। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, वज़ुरिबत और मार दी गई है, अलैहिम इनके ऊपर, अल मस्कनतु मस्कनत, मस्कनत के लफ्ज़ी माना गुर्बत, तो यहूदी गरीब होकर रहेंगे। लेकिन जब ये आयत उतरी थी उस वक्त में भी यहूदी गरीब नहीं थे, बहुत मालदार थे। मदीना के लोग तो उनके कर्ज के नीचे डूबे हुए थे, बल्कि कई मरतबा तो मदीना के लोगों को वहाँ के जो मुशरिक थे ईमान से पहले, उनको वो गुलाम बना लेते थे अपने कर्जों के बदले में। पहले गिरवी रखते थे उनके बच्चों को, और जब कर्जा अदा नहीं होता था उनको गुलाम बना लेते थे। फिर कुरान ने कैसे कहा, उन पर मस्कनत मारी गई। अल्लाह के हबीब ने समझाया, मालदारी दिल की मालदारी होती है। यहूदी खरबों का मालिक हो जाए, उसके बावजूद भी उसके नफ्स की लालच उसको हमेशा हरीस ही रखती है, और वो गुर्बत से ही दो चार रहता है। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये क्यों इनको सज़ा मिली, फरमाया हमने इन पर ज़्यादती नहीं की इस वजह से कि ये यहूदी हैं, इनके काम गंदे हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये बात इस वजह से, कानू यकफुरून, वो कुफ्र करते थे बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों के साथ, व यक़्तुलूनल अंबिया, और वो कत्ल करते थे नबियों को बिगैरि हक़्क़िन, नाहक। आप कह सकते हैं कि नबियों को कत्ल तो इनके बड़ों ने किया था, इन्होंने तो नहीं किया, मगर ये उन बड़ों के रास्ते पर चल रहे हैं। आज भी उनका रास्ता छोड़ें, सच्चे दीन को कबूल कर लें, तो इनसे ये ज़िल्लत और मस्कनत हटा दी जाएगी। ज़ालिका बिमा असौ, और नबियों को क्यों कत्ल करते थे, ज़ालिका ये बात इस वजह से थी, बिमा असौ कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानियाँ की, और नाफरमानियाँ करते करते नबियों के कत्ल तक पहुँच गए। वकानु यातदून, और ये बात इस वजह से है कि वह हदों को क्रॉस करने वाले थे। लैसू सवाआ, बात पूरी हो रही है, मगर कुरान का कमाल, फरमाया उसके बावजूद भी सारी दुनिया के ईसाइयों और यहूदियों को एक लाठी से नहीं हाँक लेना, कह देंगे सारे यहूदी ऐसे, नहीं, लैसू नहीं है वो सारे के सारे सवाअन बराबर। मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, उम्मतुन एक ऐसी जमात भी है, काइमतुन जो खड़ी रहने वाली है, यतलूना आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों की तिलावत करती है, आना अल्लैल, रात की घड़ियों में, आना रात का वक्त का थोड़ा सा लम्हा, इनन की जमा है ये, इनन, इनयुन की नहीं, इनन, जैसे मियान है ना, तो इसी तरह इनन उसकी जमा आना, रात की घड़ियों में अल्लाह की खड़े खड़े अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं। वहुम यस्जुदून, और इस हाल में कि वो सजदे करने वाले भी हैं, कभी सजदा करते हैं, कभी क़याम करते हैं, कभी रुकू करते हैं। जब तक ईमान नसीब नहीं था तो अपने दीन के मुताबिक कर रहे थे, लेकिन चूंकि सच्चे थे, जैसा सच्चा दीन आया और उन्होंने देखा अल्लाह के हबीब आ चुके हैं, फौरन ईमान कबूल कर लिया।
اب یہی وہ طبقہ ہے یؤمنون باللہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں دوسروں کو بھی بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں اوروں کو بھی عن المنکر گناہوں سے، ویسارعون اور وہ دوڑ لگاتے ہیں فی الخیرات نیکی کرنے میں، واولئک هم من الصالحین یہ لوگ ہیں نیکوکاروں میں سے۔ یہ طبقہ اس وقت میں بھی تھا جو ایمان لایا، اور قیامت تک ہر قوم میں اس طرح کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور ان اچھے لوگوں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں ان کو ایمان نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ وما یفعلون، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے ایک بات پر بحث کی کہ غیر ایمان والے جو خیرات کرتے ہیں، دان دیتے ہیں، تو آخرت میں تو ان کو کچھ ملے گا نہیں، تو دنیا میں کیا کچھ بھی نہیں ملے گا؟ تو حدیث سے وہ ثابت کیا کہ ان کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں مل آئے گا، کچھ اچھی حالت ہو جائے گی، بیماریوں سے بچ گئے، پریشانیوں سے بچ گئے دنیا میں، لیکن ساتھ میں یہ بات فرمائی کہ اگر وہ اس طرح کی نیکیاں کرتے رہیں گے دل سے تو ضرور بالضرور ایک وقت آئے گا کہ ان کو ایمان نصیب ہو جائے گا، یہ سب سے بڑا صلہ ملے گا ان کو۔ وما یفعلوا اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں من خیر نیکی میں سے، فلن یکفروا تو نہیں انکار کیا جائے گا ان کے ساتھ ہو اس کا، مطلب اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کی قدردانی کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ ان الذین کفروا اس کے مقابلے میں وہ اہل کتاب، وہ یہودی اور عیسائی اور دوسرے لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، نہیں مانا، قسم کھا لی ہم مانیں گے نہیں، لن تغنیا ہرگز کام نہیں آئے گی۔ دیکھیے اغنا یغنی کا لفظ بار بار آئے گا، اردو میں اکثر اس کا ترجمہ ملتا ہے بے نیاز، لیکن میں اس کا آسان ترجمہ بتاتا ہوں، ہر جگہ آپ کو کام آئے گا، لن تغنیا کام آنا، ہرگز کام نہیں آئے گی، عنہم ایسے لوگوں کے کیا نہیں کام آئیں گے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد کام آئے گی، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے کا مطلب من عذاب اللہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، جب اللہ سزا دینا چاہے گا نہ اولاد بچائے گی نہ مال بچائے گا، شیئن کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہوں، فِيهَا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو جو یہ دنیا میں دان دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں مگر دنیا ہی کے لیے، آخرت کا تصور ہی نہیں، آخرت میں ثواب لینے کا ارادہ ہی نہیں، اس کا کچھ ثواب ملے گا؟ جواب مثل ما ينفقون مثل مثال ما اس چیز کی ينفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی میں، دنیا ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، آخرت کا تصور نہیں، کمثل ریح تو اس کا حال ہے اس ہوا کی طرح، فیہا سر جس کے اندر سخت ٹھنڈ ہو، اور اسی سر کے دوسرے معنی جس کے اندر سخت گرمی ہو، زیادہ تر حضرات نے ترجمہ کیا ٹھنڈ، عربی میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں ازداد میں سے، یعنی ایک ہی لفظ ہے اس کے معنی آنا بھی اور جانا بھی، ایک ہی لفظ ہے اس کے معنی ٹھنڈ بھی اور گرمی بھی، یہ بھی ویسے ہی لفظ ہے، لیکن زیادہ تر حضرات اس کا ترجمہ زیادہ سردی، ایسی ہوا آئی جس میں ایسا پالا، ایسا کٹ اور ایسا کوہرا تھا، اصابت حرث قوم وہ ہوا لگی، وہ تیز آندھی لگی، حرث قوم ایک قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، ظلم کیا کیا تھا، اپنے مالک کو نہیں مانتے تھے، دان شان کرتے رہتے تھے مگر وہ بھی دنیاوی زندگی میں دکھلاوے کے لیے، دل سے نہیں، فَأَهْلَكَتْهُ تو اس آندھی نے اس ساری کھیتی کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ان کا دیا بس دنیا میں ختم ہو گیا، آخرت میں کوئی ثواب نہیں۔ لیکن اگر صحیح نیت سے اور کسی کے اوپر احسان چڑھائے بغیر اور دکھلاوے کے بغیر صحیح طور پر کسی نہ کسی درجے میں اپنے مالک کی محبت میں خرچ کریں گے تو میں نے کہا اس کا صلہ ملے گا کہ ایسے لوگوں کو ایمان نصیب ہوگا، پھر ثواب بھی مل جائے گا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اور اگر ان کی یہ کھیتی برباد ہو گئی اور ان کو آخرت میں ثواب نہیں ملا تو ما ظلم نہیں ظلم کیا ہم ان کے اوپر اللہ نے، ولیکن لیکن انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون وہ خود ظلم کرتے ہیں، خود ظلم کر رہے ہیں، ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر سنا دیا یہودیوں کے احوال کو بھی، عیسائیوں کے بھی اور عرب کے مشرکوں کے احوال بھی۔ اب ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کیا کام ہے، فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ کسی کو اپنے لیے نمونہ نہ بناؤ
اور کسی کو اپنے دل کے اندر اس طرح نہ بساؤ کہ تمہارے اوپر ان کے رسم و رواج حاوی ہونے لگ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت بناؤ تم بطانتن، جگری دوست۔ بطانہ کے معنی وہ چیز جو بطن کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ چپکی ہوئی ہو، جگری دوست نہ بناؤ، من دونکم، اپنے علاوہ۔ اور دوست سے مراد وہی کہ اس کے کاموں کو آدمی اپنے اوپر لانے لگ جائے، اس کے رسم و رواج اپنانے لگ جائے۔ تم اپنے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ، لا یعلونکم، نہیں کمی کرتے ہیں وہ کم، تمہارے ساتھ، خبالا، نقصان پہنچانے میں۔ ان کی ہمیشہ کوشش ہے کہ اپنے دین کے بجائے ہمارے رسم و رواج پر چلیں تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں۔ ودوا ما عنتم، ودو وہ پسند کرتے ہیں، ما عنتم، تمہارے مشقت میں پڑنے کو۔ ما عنتم، ما مصدریہ، اس بات کو کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ قد بدت البغضاء، اور وہ اندر سے ایسے کالے ہیں یہودی اور عیسائی، اور ہر وقت میں تمہیں نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے؟ کہا مختلف موقعوں پر پتہ چلتا ہے۔ کبھی کبھی ان کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں ان کی زبان پر اچانک ہی آ جاتی ہیں۔ قد بدت، یقیناً ظاہر ہو چکی، البغضاء، عداوت، دشمنی، من افواہہم، ان کے منہ سے، مختلف موقعوں پر، وما تخفی، اور جو کچھ چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، اکبر، وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ قد بینا، یقیناً ہم نے کھول کر بیان کیا، لکم، تمہارے لیے، الآیاتی، نشانیوں کو، احکام کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو ایمان والو، ہوشیار ہو جاؤ۔ خاص طور سے یہودیوں اور عیسائیوں سے، یہ تمہارے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہی تمہارے نبی کے کارٹون بھی بناتے ہیں اور یہی ان کی مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ حالانکہ تم کبھی ان کے نبی کی نعوذ باللہ مذاق اڑاؤ، کتاب کی مذاق اڑاؤ، ہمارا آدمی ادنا سا مسلمان تصور نہیں کر سکتا ہے، اگر کرے گا کافر ہو جائے گا۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ تمہارے نبی کی مذاق، تمہاری کتاب کی مذاق۔ ہا انتم، ہا، ہائے ہائے، انتم، تم ہو، اولا، وہی، تحبونہم، محبت کرتے ہو، ہم، ان سے، ان کے طریقوں کو اپناتے ہو، ان کے لباس پہنتے ہو، ان کے رسم رواج کو اپناتے ہو، ان کی طرح صورتیں بناتے ہو، شکلیں بناتے ہو، سیرتیں بناتے ہو۔ ولا یحبونکم، اور وہ محبت نہیں کرتے کم، تم سے۔ اللہ اکبر۔ کسی یہودی، کسی عیسائی کو تمہاری پگڑی پہننے کا کبھی شوق نہیں ہوتا، تمہاری شکلیں بنانے کا شوق نہیں ہوتا، تم کو ہو رہا ہے، تمہیں ہوا کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تؤمنون، تم ایمان لاتے ہو، بالکتاب کلہ، ساری کتابوں پر۔ جب تم ان کی کتاب کو مانتے ہو تو سچ تو یہ تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو تم سے محبت کرنی چاہیے تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں، ہماری کتاب کو بھی مانتے ہیں، وہ تمہاری کتاب کو بھی نہیں مانتے، تمہارے نبی کو نہیں مانتے، اس کے باوجود تم ان کے جیسے بننا چاہتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں کم، تم سے، تو ایسے پیار سے باتیں کرتے ہیں۔ قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ ہم ایمان لے آئے مطلب جی ہم بھی قرآن کی عزت کرتے ہیں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، بڑے اچھے آدمی تھے، یہ نام ہے اس کا ایمان کا، یعنی ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ باتیں کہہ کر کے بس یوں ہی لبھاتے رہتے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا، کاٹتے ہیں، وہ علیکم، تمہارے اوپر، الاناملا، انگلیوں کو، من الپوروں کو، من الغیظ، غصے کی وجہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں کہ ان کو تو ہم اس طرح ماریں گے، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے۔ قل موتوا، آپ فرما دیجئے مرو، بغیظکم، اپنے غصے میں، تمہارے غصے سے کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، یہ باتیں اللہ بتا رہا ہے ایمان والوں کو، جانتا تھا تبھی تو بتا دی۔ ان تمسسکم، اگر پہنچتی ہے تم کو، حسنتم، کوئی اچھی حالت، تسوہم، تو ان کو بری لگتی ہے، تمہیں کوئی اچھی حالت میں ملے، اچھی حالت میں ایمان والا ہو، یہودی اور عیسائی اس سے جلتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر پہنچتی ہے تم کو، سیئاتٌ، کوئی بری حالت، یفرحوا، خوش ہوتے ہیں وہ بہا، اس سے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اے ایمان والو اگر تم ڈٹ جاؤ گے، ایمان پر ڈٹے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور متقی بن جاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، لا يَضُرُّ، نہیں تکلیف دے سکے گی، تم کو، کیدہم، ان کی تدبیر، شیئاً، کچھ بھی، کچھ نہیں کر سکتے وہ تمہارا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، ڈٹے رہو گے، تمہارے ساتھ اللہ ہوگا۔
اور ان کی کوئی تدبیر اللہ سے چھپ سکتی نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، محیط، اس کو گھیرنے والا ہے۔ یہ 120 آیتیں ہوئیں سورہ آل عمران کی، اور یہاں سمجھیے کہ اس کا پہلا حصہ پورا ہوا۔ یہاں سے آگے تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ احد کا، لیکن غزوہ احد میں چونکہ کچھ پریشانی بھی آئی تھی اور کچھ نقصان بھی ہوا تھا، اس لیے غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا غزوہ احد کا پہلے تذکرہ کیا جائے گا، اس کے بعد فوراً غزوہ بدر کا۔ کیوں غزوہ بدر کا تذکرہ کیا جائے گا؟ صرف اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو تمہارے لیے قیامت تک اسی طرح رہے گی جس طرح بدر میں آئی تھی، لیکن ضرورت ہے کہ بدر کے جیسے اوصاف تمہارے اندر موجود رہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر احد میں تمہیں کچھ زخم پہنچے ہیں تو اسی لیے پہنچے کہ جو صفات تمہارے پاس بدر میں تھیں اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی تھی۔ بدر میں امیر کی اطاعت ہوئی تھی، احد میں امیر کی اطاعت میں ذرا سی کمی آ گئی تھی، اس وجہ سے حالات بدل گئے۔ پہلے احد کا تذکرہ۔ احد کیا ہے؟ یہ ایک پہاڑ ہے، مدینہ منورہ سے صرف 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ تو مل ہی گیا ہے بالکل، سمجھیے احد پہاڑ، جو وہاں گئے سب کو معلوم ہوگا۔ غزوہ بدر پیش آیا 2 ہجری میں، اور مکہ کے مشرکین اس کے بدلے کے لیے بہت ہی بےتاب تھے، تو 3 ہجری میں انہوں نے دائیں بائیں سے کوششیں کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پیسے جمع کیے، تو ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، مدینے پر حملے کا۔ مدینے پر حملے کا پلان بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس مکہ میں تھے، اگرچہ مسلمان ہونے کا اعلان تو انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کیا، لیکن مسلمانوں کی ہمدردی تھی، انہوں نے ایک چٹھی لکھ کر ایک بندے کو دی اور اس کو کہا کہ تیزی سے دوڑو۔ بعض روایتوں میں وہ 3 دن میں دوڑ کر کے مدینہ پہنچ گیا، 500 کلومیٹر کا سفر اونٹ پر، بعض نے 5 میں لکھا۔ مدینہ پہنچا، آپ کو معلوم ہوا کہ اچھا یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو مقابلے کے لیے حکم دیا، اور بعض حضرات نے سن 3 ہجری شوال کی 11 تاریخ لکھی، اور بعض نے لکھا 6 تاریخ۔ 6 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، صحابہ سے مشورہ ہوا کیسے مقابلہ کریں، اور بعض نے لکھا کہ 10 تاریخ تھی، اگلی 10 تھی، 11 کو مقابلہ ہوگا، 10 کو جمعہ تھا۔ تو ہم 6 کو اگر مان کر چلتے ہیں تو 6 کو یہ مشورہ ہوا، اور 7 کو اگلا ہفتے کا دن ہے، سنیچر کا دن، صحابہ کرام سے مشورہ ہوا۔ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ آئی کہ ہمیں کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ کی رائے تھی کہ نہیں، ہم مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں۔ عبداللہ ابن ابی منافق کی بھی رائے تھی مدینہ کے اندر رہ کر حملہ کریں، لیکن اس کی یہ رائے کیوں تھی؟ تاکہ میں اور میری پارٹی چھپ جائیں گے اور بعد میں اپنی بہادری کے ترانے بھی پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیوں تھی؟ آپ فرماتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں گے، ہم گلیوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور ہماری مستورات اوپر سے چھتوں سے پتھر مار کر مقابلہ کریں گی، ہم یہاں سے واقف ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ ہم آسانی سے کر لیں گے۔ لیکن چونکہ بعض صحابہ جو بدر میں شریک نہیں تھے، ان کی خواہش تھی کہ کھلے میدان مقابلہ ہو، خاص طور سے ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، اس لیے آپ نے ان کی رائے کا احترام کیا اور آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے۔ اس سے امت کو سبق ملا کہ امیر کو کبھی کبھی اپنی رائے ساتھیوں کا دل رکھنے کے لیے پیچھے رکھنی پڑتی ہے۔ خیر، جمعے کا دن تھا، اگلا ہفتے کا دن ہے، جمعے ہی کی عصر کو یہاں سے نکلے، ہفتے کو مقابلہ ہونا ہے۔ یہاں سے لے کر کے آپ 1000 لوگوں کو چلے، جب بالکل احد کے قریب پہنچ گئے، ہفتے کی صبح ہونے والی ہے، تو آپ نے اندھیرے میں، یعنی فجر ہوتے ہی فجر پڑی، پھر اور تھوڑا آگے بڑھے، جب ذرا سی روشنی پھیلی اور وہاں پہنچے مقام شیخان تک، جہاں سے دشمن نظر آ رہا تھا، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، وہاں سے 300 منافق لے کر عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار واپس آ گیا۔ اس نے کہا جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم کیوں جنگ کریں؟ یہ کام وہ پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن وہاں جا کر اس نے کیوں کیا؟ تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں، تاکہ دشمنوں کو پتہ چلے کہ دیکھو میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اس موقع پر مسلمانوں سے الگ ہو رہا ہوں۔ اس کا بھی آگے تذکرہ آئے گا، لیکن مسلمانوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو اپنے پشت پر رکھ کر کے صفیں لگائیں،
لیکن 50 حضرات کو جبل رمات سامنے ایک چھوٹی سی ٹیکری ہے اس کے اوپر بٹھایا اور فرمایا کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی حالت پیش آئے تم اس کو نہیں چھوڑنا۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ جیسی جنگ شروع ہوئی تو مبارزت ہوئی، عرب میں آؤ کوئی ہمارا مقابلہ کرو، تو ایک ایک کر کے آتا رہا اور مرتا رہا۔ اس طرح بعض لوگوں نے کہا کہ 13 لوگ مارے گئے، 13 لوگ شکست کھا گئے، کافروں کے مارے گئے۔ تو جب 13 لوگ مر گئے تو بھگدڑ مچ گئی، تو کافر بھاگنے لگ گئے، مسلمان ان کے پیچھے۔ اس منظر کو دیکھ کر جو 50 صحابہ کرام اس پہاڑ پر تھے وہ نیچے اتر گئے، ان میں سے 10 حضرات، ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھایا مگر لوگوں نے مانا نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو فتح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، اب چلتے ہیں، اپنے ساتھی غنیمت جمع کر رہے ہیں، کم سے کم ہم غنیمت جمع کرنے میں ان کا ساتھ تو دیں۔ لیکن یہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، ایک سنت کی مخالفت ہو گئی، اور اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جب بھی میرے نبی کی سنت کی مخالفت کر کے اور فرضوں کو چھوڑ کر کے جنگ ہوگی تو چاہے اس میں کتنے بڑے بڑے بزرگ بھی ہوں اور چاہے تم کتنی بھی دعائیں کرو، مگر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا اور رسوائی تمہارے کھاتے میں ضرور پڑے گی۔ چنانچہ اس لیے حالات بدل گئے اور صحابہ جو جنگ جیت رہے تھے وہ شکست میں تبدیل ہونے لگ گئی۔ خالد بن ولید دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے پاس 200 گھوڑے سواروں کا دستہ تھا، اکرمہ ان کے ساتھ تھا، ابو جہل کا بیٹا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جب پہاڑ والے نیچے اتر گئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو روکا اور کہا کہ پلٹ کر حملہ کرو ان کے اوپر۔ جب پلٹ کر حملہ کیا تو آپ مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے۔ مدینہ کی طرف سے خالد بن ولید نے 200 لوگ لے کر مقابلہ کیا، دوسری طرف سے انہوں نے کیا۔ سب سے پہلے تو 10 حضرات شہید ہو گئے اور اس طرح 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص کا بڑا بھائی، بعد کا چھوٹا بھائی عتبہ بن ابی وقاص کفر پر ہی مر گیا، اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ ایک اور بڑا پہلوان ان کا آیا عبداللہ بن شہاب، اس نے پتھر مارا، اور ان کا ایک اور پہلوان عبداللہ ابن قمیہ، اس نے تلوار سے آپ کی ٹوپی پر حملہ کیا، جس سے آپ کی جو لوہے کی ٹوپی تھی وہ تو نہیں کٹی اور اس کا حملہ سر تک تو نہیں پہنچا، لیکن اس کی کڑیاں، اس کے کنڈے آپ کے رخسار مبارک میں گھڑ گئے، اور اس نے جو پتھر مارا تھا اس کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ حالات بالکل بدل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو ہمت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز لگائی، آپ کے سامنے انصار پہاڑ بن کر کے ڈٹے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے زبردست مقابلہ کیا، اور پھر آخر میں جب سارے صحابہ کو پتہ چلا اللہ کے حبیب یہاں موجود ہیں، سب پلٹ کر کے آ گئے، اور جب ایمانی لشکر پھر اکٹھا ہوا اور پھر پہاڑ کی اوٹ کی طرف آگے بڑھے تو دشمنوں کو اللہ نے شکست دی۔ آخری وقت میں دشمن سمجھو ہار گئے، وہ مسلمانوں میں سے کسی کو گرفتار نہیں کر سکے، غنیمت کا مال نہیں حاصل کر سکے، میدان کو چھوڑ کر ان کو بھاگنا پڑا واپس۔ اگرچہ مسلمان ان کا پیچھا بھی نہیں کر سکے لیکن میدان چھوڑنے پر وہ مجبور ہوئے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری وقت میں وہی ہارے۔ قرآن پاک نے اس طرح بات شروع کی، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد اس میں بتایا گیا تم سے کیا کیا خطا ہوئی تھی اور کیوں، کون کون سی لغزش کی وجہ سے یہ حالات بنے تھے، کیوں بتایا گیا تاکہ آئندہ ایسی لغزشیں نہ ہوں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور یاد کرو جب آپ صبح سویرے نکلے تھے، مِنْ أَهْلِكَ، اپنے گھر والوں سے، تُبَوِّئُ، اس حال میں کہ آپ جگہ دے رہے تھے، الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ٹھکانے دے رہے تھے، مقاعد، بیٹھنے کی جگہ، للقتال، جنگ کے لیے صفیں لگا رہے تھے، مورچے بتا رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب یہ 300 منافق پیچھے واپس مڑے تو 2 قبیلوں کے دل ٹوٹ گئے ان کو واپس جاتے ہوئے کہ اب تو مسلمان 700 ہی رہ گئے، اب کیسا مقابلہ کریں گے۔ یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ تھے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اذ، یاد کرو جب ہمت، پکا ارادہ کر لیا تھا، طائفتان، 2 جماعتوں نے، منکم، جو تم میں سے تھے، سچے مسلمان تھے، ان تفشلا، کہ وہ کمزوری دکھائیں، بزدل ہو جائیں، لیکن اللہ نے ان کی ہمت بنا دی، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا دوست ہے۔ ایک صحابی انہی میں سے تھے، بنو سلمہ میں سے، ان کو لوگوں نے طنز کیا کہ تم ہو وہ جنہوں نے بزدلی کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ فرمایا ہاں ہم ہیں وہ جن کو اللہ نے کہا میں ان کا دوست ہوں۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی کے اوپر فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو۔
فرمایا تم سے یہ خطا ہوئی اس لیے یہ حالات بنے، ورنہ اللہ کی مدد تو تمہارے ساتھ تھی۔ ذرا غزوہ بدر کو یاد کرو۔ غزوہ بدر کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ انفال میں آئے گا، وہاں تفصیلی تعارف کراؤں گا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً نصر مدد کی تھی کم تمہاری اللہ نے بھی بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اس حال میں کہ تم پست تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب بھی تمہارے پاس تقوی ہوگا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو۔ بڑی دور کی بات ہے، تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر کرو، مطلب تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، تم غالب آ جاؤ گے، پھر غلبے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ وَإِذْ تَقُولُ اور یاد کرو بدر کے میدان میں، اذ جب تقولو اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے للمؤمنین ایمان والوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کیا کافی نہیں تمہارے لیے، علن کیا ہرگز نہیں، یکفیہ کافی کم تم کو، کیا نہیں کافی، ان یمدہ کہ مدد کرے کم تمہاری ربکم تمہارا رب بثلاثۃ آلاف 3000 کے ذریعے سے، من الملائکتی فرشتوں میں سے، منزلین وہ فرشتے اس حال میں کہ وہ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں، 3000 فرشتے اللہ بھیج رہا ہے تمہاری مدد کے لیے۔ تو جو اللہ بدر میں فرشتے بھیج سکتا تھا وہ احد میں کیوں نہیں بھیج سکتا تھا؟ وہ بھیج سکتا تھا اور اس نے بھیجے آخر میں، لیکن تم سے خطا ہو گئی اس لیے اس کی مدد ہٹ گئی۔ 3000 فرشتے، اور سورہ انفال میں ہم سنیں گے 1000 فرشتے، شروع میں 1000 کا وعدہ کیا، پھر اچانک پتہ چلا کہ قرظ بن جابر ایک بڑا مشرکین کا بڑا سردار اپنے جتھے کو لے کر آ رہا ہے مکہ کے مشرکوں کی مدد کے لیے، اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں آنے دو، 3000 فرشتے اور آ گئے۔ اس کے بعد بلا ہاں کیوں نہیں کافی ہیں، ان تصبروا اگر تم ڈٹے رہو گے، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے، ویاتوکم من فورہم ویاتو اور وہ آئیں گے کم تمہارے پاس، من فورہم اپنی فور سے، فور کے معنی پورے جوش کے ساتھ، یک بارگی ہے وہ حملہ کریں گے، ہاذا تو یہ تمہارے لیے کافی ہے، اور مزید یمددکم مدد کرے گا کم تمہاری ربکم تمہارا رب بخمسۃ آلاف 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، کہ اگر وہ ایک دم حملہ کر دیں گے 5000 فرشتے آئیں گے، لیکن نہ انہوں نے یک بارگی حملہ کیا نہ 5000 فرشتے آئے۔ کون سے فرشتے؟ من الملائکتی فرشتوں میں سے 5000 مصومین جو نشان لگانے والے ہیں، مصومہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا گھوڑوں کی صفت نشان لگائے ہوئے، تو فرشتے نشان لگانے والے ہیں، مطلب وہ تمہارے نشانے کو درست کریں گے اور وہ کافروں کو نشان لگائیں گے، یہاں مارو یہاں مارو یہاں مارو۔ وما جعلہ انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی غزوہ بدر میں۔ وما جعلہ اور وہ جو غزوہ بدر میں فرشتے آئے تھے، یاد رکھو فرشتے مددگار نہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھنا، فرشتے تو اللہ نے بھیجے، مدد تو اللہ کی ہے۔ وما جعلہ اور نہیں بنایا ہو اس مدد کو اللہ نے، الا مگر بشرا لکم خوشخبری تمہارے لیے۔ اصل مقصد فرشتوں کا تمہارا دل بدھانا تھا، دل بڑھانا تھا، تمہیں خوشخبری دینی تھی، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم تمہارے دل بھی ان کے ذریعے سے۔ تو کیا فرشتوں نے جنگ کی کہ نہیں کی؟ انشاءاللہ وہ غزوہ بدر میں آئے گا۔ وَمَن نَصْرُ اور نہیں ہے مدد إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مگر اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یہ فرشتے کیوں بھیجے تھے بدر میں؟ لِيَقْطَعَ تاکہ کاٹ دے اللہ طرفاً ایک حصے کو، من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ 70 لوگ مارے گئے، او یکبتہم یا رسوا کرے اللہ ان کو، فینقلبوا تو وہ واپس پلٹے، خائبین نامراد ہو کر، ناکام ہو کر، شکست کھا کر۔ یہ غزوہ بدر کا بیچ میں تذکرہ آیا کہ دیکھو وہاں ہماری مدد آئی تھی۔ اب غزوہ احد کا تذکرہ، لیکن بات یہاں سے شروع کی جا رہی ہے کہ جب گھمسان کی جنگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا نام لے کر ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، حارث بن ہشام۔ اللہ کی طرف سے فوراً تنبیہ آ گئی، فرمایا نہیں آپ کی شان کے لائق نہیں ہے آپ کسی کے لیے بد دعا فرمائیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے وہی دعا فرمائی کہ اپنا خون مبارک پوچھتے جا رہے تھے اور آپ فرما رہتے جا رہے تھے اے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ میرے ساتھ اسی لیے جنگ کر رہے ہیں کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ تو پہلے تنبیہ آئی، لیس لک نہیں ہے آپ کے لیے، اختیار نہیں، من الامر معاملے میں کوئی آپ کو اختیار نہیں، شیئن کچھ بھی، کیا مطلب
آپ کسی کے لیے بد دعا کریں یہ آپ کی شان کے لائق نہیں. او یتوب علیہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، او یعذبہم، یا اللہ ان کو سزا دے گا، فإنہم ظالمون، اس لیے کہ ہیں تو یہ ظالم. یہاں رک کر ایک بات، ان تینوں کو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، لیکن آپ ان کے لیے بد دعا کیوں کر رہے تھے؟ بد دعا تو عبداللہ بن شہاب، عبداللہ بن قمیہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، ان کے لیے کیوں کی دعا؟ اس لیے کہ یہ اصل سردار تھے اور یہی ان کو بھڑکا رہے تھے. وہ تو بیچارے سادے لوگ تھے، یوں ہی لڑنے آ گئے تھے. لیکن ان کے لیے جب بد دعا نہیں فرمائی، دعائیں کی، تو وہ وقت بھی آیا کہ تینوں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے. سہیل بن عمر بھی، صفوان بن امیہ بھی، حارث بن ہشام بھی، اور دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی. پھر اللہ نے ان سے قربانیاں لی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، ایسے بڑے بڑے ظالموں کو اللہ معاف کر دے گا. فرمایا ہاں یغفر، وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے. چونکہ یہ بھی ابھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. جب بھی بادل چھٹیں گے اور ان کو صحیح طور پر دین سمجھ میں آئے گا یہ مان جائیں گے. سہیل بن عمر جب فتح مکہ کے موقع پر ایمان لایا اور آپ نے اس کو 4 مہینے کے لیے پناہ دے دی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ان کو ترچھی نظروں سے نہیں دیکھنا. میری عمر کی قسم سہیل بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے دین سے دور رہے. ابھی بیچارے کی کھڑکیاں نہیں کھل رہی ہیں. چنانچہ یہی ہوا، ایمان نہیں لایا تھا لیکن غزوہ حنین میں آپ کے ساتھ شریک ہوا، پھر غزوہ طائف میں شریک ہوا. لیکن جب آپ واپس پلٹ کر آئے جعرانہ اور آپ نے عمرے کے لیے احرام باندھا تو سہیل کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ کیا سہیل اسی طرح رہے گا، یہ نہیں عمرے کا احرام باندھے گا؟ ایمان نصیب ہوا، عمرہ بھی کیا، بس اللہ نے دماغ کھول دیا. اسی طرح صفوان کے ساتھ، اسی طرح حارث کے ساتھ. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. البتہ جنہوں نے براہ راست حملہ کیا تھا وہ ایمان کے بغیر ہی محروم مر گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو مت کھاؤ تم سود کو. غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے تو سود کا بیچ میں ذکر کیوں آیا؟ بہت حکمتیں بیان کی. ایک یہ بھی بیان کیا کہ ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مال حلال پر نظر رکھنا، کبھی حرام مال آ گیا تو پھر اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے. لیکن امام فخر الدین رازی نے ایک حکمت بڑی مضبوط کر کے بیان کی ہے اور وہ بات دل میں اترتی ہے. وہ کیا؟ مکہ کے مشرکوں نے احد کی جنگ کے لیے جو تیاری کی تھی اس میں بھاری مقدار میں سود پر پیسے لے کر تیاری کی تھی. تو کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اس تیاری کے لیے اگر ہم بھی سود پر ہی پیسے لے لیتے، جیسے آج بھی مسلمانوں کی رال ٹپک رہی ہے کہ چلو سود پر پیسے شیسے کمائیں اور پھر ہم شاید طاقتور ہو جائیں گے، اس لیے فوراً ڈانٹ دیا گیا نہیں وہ سود کھانا ان کا کام ہے، تم ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تاکلوا الربا، مت کھاؤ تم سود کو. ربا سود، اضعافا کئی گناہ بڑھا کر، مضاعفتاً کئی گناہ بڑھا ہوا، یعنی سود پر سود، سود پر سود. چونکہ سود کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، ایک گناہ نہیں ہوتا، وہ کئی گناہ ہوتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، تمہارا کام اللہ کا تقوی اختیار کرنا. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سود کھانے والے تو جہنم میں جائیں گے. وَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو اس آگ سے، الَّتِی جو اُعِدَّت تیار کی گئی ہے، لِلْکَافِرِینَ کافروں کے لیے. تم سود کی طرف دھیان نہ دو، تمہاری مدد کس سے آئے گی؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی. لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صحابہ کا خیال ادھر گیا تھا. فخر الدین نے کہا جا سکتا تھا کسی کا اس طرح دھیان، اس سے پہلے اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَالرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم پر مہربانی کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اور دوڑو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اس بخشش کی طرف، مِن رَبِّكُمْ، جو تمہارے رب کی طرف سے ملنے والی ہے، مغفرت بخشش. وَجَنَّةٍ، اور اس باغ کی طرف دوڑو، جنت کی طرف، عرضها، جس کی چوڑائی السماوات، سارے آسمانوں، والارض، اور زمین کے برابر ہے. جس کی چوڑائی اتنی ہے، لمبائی کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر. اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. اعدت للمتقین، ابھی کہا تھا تقوی اختیار کرو، فرمایا اس جنت کو اعدت تیار کیا گیا للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے.
غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ کی مدد آتی ہے تقوی پر۔ تقوی والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ چند صفات۔ الذین ينفقون، اللہ اکبر، سود پر پیسے لیتے نہیں بلکہ وہ خیرات کرتے ہیں، یہ ہے متقی۔ الذین ينفقون، جو خرچ کرتے، فی السراء، خوشیوں میں بھی، اچھی حالت میں بھی، والضراء، بیماریوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں بھی۔ ذرہ اکیلا ہے اس لیے سارے معنی، تنگ دستی، پریشانیاں، مصیبتیں، اس میں بھی خرچ کرتے۔ والکاظمین، اور جو پینے والے ہیں، الغیظ، غصے کو۔ والعافین، اور جو مسلسل معاف کرنے والے ہیں، عن الناس، لوگوں کو ہمیشہ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور کون ہے متقی لوگ؟ والذین، جو اذا فعلوا، جب وہ کر گزرتے ہیں، فاحشۃ، کوئی بے حیائی کا کام، کوئی غلطی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا، یا ظلم کر دیتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، ذکر اللہ، تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ غلطی ہو سکتی ہے ایمان والے سے، دو باتیں کہیں، فاحشہ، بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، او ظلموا، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، کوئی چھوٹا گناہ، اور بعض نے کہا نہیں فاحشہ چھوٹا گناہ، ظلم بڑا گناہ، اور بعض نے کہا نہیں فاحشہ حقوق، بندوں کے حقوق طرف کر دیتے ہیں، ظلم انفسهم، اللہ کے حقوق وغیرہ وغیرہ۔ ذکر اللہ، اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب، اور کون بخشے گا گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور متقی لوگوں کی پہچان، غلطی ہو سکتی ہے لیکن ولم یصروا، اور نہیں وہ اڑتے ہیں، علی ما، اس بات پر، فعلوا، جو انہوں نے کر دی، جو غلطی ہو جائے اس پر اڑتے نہیں، بار بار نہیں کرتے، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں، ہاں انجانے میں دوبارہ غلطی ہو جائے تو بات الگ ہے۔ اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، مغفرۃ، بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں، جمع، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، تحت کے معنی نیچے، اور فوق کے معنی اوپر، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ، فیہا، ان نہروں، ان جنتوں میں، والنعمہ، اور کتنا اچھا ہے، اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر۔ قد خلت من قبلکم سنن، پھر واپس آگے غزوہ احد پر، قد خلت، یقیناً گزر چکی ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی، سنن، طریقے، مطلب تم سے پہلے لوگوں میں طریقے گزر چکے ہیں۔ کیا طریقے؟ فرما برداروں اور متقی لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور نافرمانوں پر آخر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فسیرو، تو چلو پھرو، فی الارض، زمین میں چلو پھرو، مطلب تاریخ کے ورقے پلٹو، اور پلٹ کر تاریخ کے جھرونکوں میں جھانکو، فانظرو، تو دیکھو، کیفا، کیسے، کان، تھا، عاقبہ، انجام، عاقبہ جہاں بھی آئے، انجام، رزلٹ، نتیجہ، کان عاقبہ، کیسا انجام تھا، المکذبین، جھوٹ سمجھنے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ کھول کھول کر کے، واضح کر کے بیان کرنا ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور یہ ہدایت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، ہدن، یہاں پر بھی زبردست ہدایت، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ گزشتہ لوگوں کے طریقے گزر چکے، مطلب کہ جب بھی تقوی اختیار کیا انسان نے، متقی بنا، تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمنوں کو شکست سے دوچار کیا، لیکن جب تقوی کا دامن چھوٹا تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہونے لگ گیا۔ وَلَا تَهِنُوا، اور ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی تو سربلند رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے رہے۔ شرط یہ ہے ایمان کے تقاضوں پر پورے اترو، لا تہینوا، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، پست ہونے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غم کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں سے بیان کرنا شروع فرمایا کہ احد میں یہ پریشانیاں آئیں کیوں، چھوٹی پریشانیاں، اللہ کے حبیب کا دندان مبارک شہید ہوا، نیچے کے دانتوں میں سے سامنے کے 2 دانت، ان میں سے بائیں طرف والا جو دانت ہے، یہ والا دانت آپ کا شہید ہو گیا، پورا دانت نہیں، اس کا ایک حصہ کٹ گیا، اور آج بھی ترکی میں وہ کٹا ہوا حصہ موجود ہے۔ ہونٹ مبارک کٹ گیا، زخمی ہو گیا، اور آپ کی ٹوپی جو لوہے کی تھی اس کی کڑیاں آپ کے رخسار میں گھس گئیں، اس کی وجہ سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے، اور 70 صحابہ کرام
شہید ہو گئے اور زخمی کتنے؟ اس کا جواب دینا شروع کیا، ان یمسسکم، اگر پہنچا ہے کم تم کو قرح زخم تو گھبراتے کیوں ہو؟ فقد، تو یقیناً مس القوم، لوگوں کو زخم پہنچ چکا ہے، لوگوں کو یعنی ان کو بھی، مکہ والوں کو، قرح زخم مثلہ، اس جیسا، ٹھیک تمہارے 70 ساتھی اس سال شہید ہوئے، ان کے 70 لوگ پچھلے سال نہیں مردار ہوئے تھے بدر میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا، ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ بات سمجھنے کی ہے، یہ پہلی حکمت بتائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رازوں سے واقف ہے، تم اس کے رازوں کے پیچھے مت پڑو، لیکن اس کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ مسلسل ایمان والوں کو کامیابی ہی ملتی رہے، یہ ضروری نہیں ہے، حالات بدلتے بدلتے ہیں، کیوں؟ اس سے کچے اور پکے سامنے آتے ہیں۔ اگر صرف کامیابی ملتی رہے تو ایرے غیرے نتھو خیرے، وہ تو سب دین کے ٹھیکیدار بن جائیں گے، وہ کہیں گے یہ پارٹی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ آگے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے، وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ دکھائے اللہ تعالیٰ، ظاہر کرے اللہ، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ، اور بنائے اللہ تعالیٰ، مِنْكُمْ، تم میں سے، شہداء، کچھ لوگوں کو شہید بنائے، شہادت کا اونچا مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے کہ تم کو شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے، اسی لیے پروردگار نے یہ حالات پیش کیے ہیں۔ دو باتیں ہوں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جانے کا مطلب ظاہر کرے، یعنی اللہ چاہتا تھا کہ ایمان والوں کی شان کیسی ہوتی ہے، اور واقعتاً دکھائی۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ اللہ اکبر، کیسا مقام تھا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کیسے گاجر مولی کی طرح کٹتے جا رہے تھے، اور کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ حضرت انس کے چچا نضر ابن حارث نے لوگوں کو کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کس طرح وہ اپنے ایمان کو ثابت کر رہے تھے۔ مرد تو مرد، مدینے کی عورتیں پہنچ گئیں، عام عورتوں نے پانی پلانا اور زخمیوں کو کی پٹی کرنا شروع کی، لیکن حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر کے آپ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ یہی عبداللہ بن قمیہ، جب اس نے آپ پر حملہ کیا تلوار سے، حضرت عمارہ نے اس کے اوپر 2 تلوار کے وار کیے، اس نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ زخمی تو نہیں ہوا لیکن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، مگر اس نے پلٹ کر جو ان پر وار کیا تو ان کا کندھا کٹ گیا، اور اس کندھے کا زخم لمبے عرصے تک رہا، اس میں کھڈا پڑا ہوا تھا۔ جب وہ بوڑھی ہو گئی تو اس میں بچے اس کھڈے میں انگلی ڈال کر کے گھر کے بچے کھیلتے تھے کہ یہ کھڈا ہے، بڑی بھی کا اللہ اکبر۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا ایمان والے ایسے ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ بہت سارے لوگ تمنا کرتے تھے ہمیں شہادت ملے، تو اللہ کچھ کو شہادت دینا چاہتا تھا، واللہ لا يحب الظالمین، لیکن اگر اللہ نے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دیا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ ظالموں کو پسند کرتا ہے، ظالم تو ظالم ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ، اور کیا راز تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ دے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان کو الگ کرے، وہ الگ نظر آئیں۔ اور یہ بات نہ پیش آتی تو منافق پیچھے ہٹتے، وہ سب سے آگے ہوتے، تبھی تو بھاگے وہ، ان کو معلوم تھا یہ حالات ہونے والے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ یمحق، مٹا دے، جڑوں سے ختم کر دے، الکافرین، نافرمانوں کو۔ اللہ شکست تو کھا رہے ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ جڑوں سے کافروں کو ختم کر دے۔ فرمایا اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے۔ غزوہ احد میں یہ اپنا غصہ اتار لیں گے، اسی کا نتیجہ ہوگا کہ آخر مٹ جائیں گے۔ اور ایک کافر تاریخ لکھنے والے نے کہا کہ مکہ کے مشرک غزوہ احد میں جیتے نہیں، ہارے تھے، چونکہ جتنا بھی ان کے دل کے اندر جوش تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ ہارتے چلے گئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آخری بات، بھائی جنت چاہیے تو جنت فری میں تھوڑی ملتی ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، اور اب تک، یعلم، ظاہر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی ظاہر نہیں کیا، الصابرین، ڈٹ جانے والوں کو۔ ویعلم کی قرات بڑی مشکل ہے کہ اس پر زبر کیوں آیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ واو صرف ہے اور اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ نہیں لمحہ کے ساتھ ہی جوڑو تو پھر زیر آنا چاہیے، تو جواب دیتے ہیں کہ اخف الحرکت کی وجہ سے زبر آ گیا۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ڈٹ جانے والوں کو، ورنہ اس پر زبر کیوں ہے نا، وہ گرامر کے طور پر پتہ نہیں چلتا۔
علماء کے لیے، عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، اور اللہ نے فرمایا دیکھو جب مشورہ ہوا اور تم نے کہا کہ نہیں نہیں، بدر میں ہمارے ساتھی جو شہید ہوئے ان کو اتنا اونچا مرتبہ ملا، تو آخر ہم بھی کھلے میدان میں جنگ کریں گے تاکہ ہم کو بھی شہادت کا مرتبہ ملے۔ تو فرمایا تم نے خود تمنا کی تو مل گیا نا، اب روتے کیوں ہو؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور یقیناً تم تمنون، تم تمنا کرتے تھے الموت، موت کی یعنی شہادت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم موت سے ملاقات کرو، فقد رأیتموہ، تو تم نے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم کھلے آنکھوں دیکھ رہے تھے۔ اب غم کس بات کا؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔